تو عزیز طلباء، ہم دیکھ رہے تھے کہ جب موضوع کا انتخاب ہو گیا تو پھر نقطۂ آغاز کیا ہو. اب ذہن میں یہ نقش کر لیں کہ مجھے کہانی کہاں سے شروع کرنی ہے. جب آپ نے ٹھہرا لیا کہ مجھے فلاں فلاں واقعے سے کہانی کو شروع کرنا ہے، فلاں چیز سے کہانی کو شروع کرنا ہے، یہ آپ نے طے کر لیا. اب یہ بات ٹھیک ہو گئی کہ کہانی کا آغاز اور کہانی کا اختتام کا ایک نقش آپ کے سامنے ہے. میں اپنے بچپن سے کہانی کو شروع کروں گا اور اپنے بچپن سے وابستہ سارے واقعات جو میری ماں سے ریلیٹڈ ہیں، یہ سارے واقعات کو میں میری والدہ سے ریلیٹڈ سارے واقعات کو یہاں پیش کروں گا. یہ ہو گیا نقطۂ آغاز. اب اس کے بعد ہے پلاٹ. پلاٹ کہتے ہیں کہانی کے باندھنے کو. جیسے زمین کا پلاٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر کسی کے مکان کی تعمیر ہوتی ہے تو پہلے طے کرتا ہے کہ مجھے سیڑھیاں کہاں رکھنی ہے، دیوان خانہ کہاں بنانا ہے، باورچی خانہ کہاں بنانا ہے، دالان کہاں رکھنا ہے، بیڈ روم کہاں بنانا ہے، اور مہمانوں کے لیے کیا انتظام کر. یہ جو پلاننگ ہوتی ہے یہ پلاٹ ہوتا ہے. اور جس کا پلاٹ جتنا وسیع کشادہ ہوگا اتنی بڑی عمارت بنے گی، اور پلاٹ پر جتنی اچھی پلاننگ ہوگی اتنی اچھی عمارت اور اتنی مضبوط عمارت کی تعمیر بھی ہوگی. یہ بات ہم کو عام سی بات ہے. اسی طریقے سے جب ایک عمارت کی تعمیر کرنی ہو تو پلاٹ کا ہونا لازمی ہے. اب پلاٹ جب آ گیا تو اگر کسی شخص نے کہا کہ میں نے ریتی، پتھر، گٹی، ساری چیزیں، ساری لوازمات عمارات کی لا دی ہے لیکن میرے پاس پلاٹ ہی نہیں ہے، تو بھائی عمارت بن پائے گی؟ آپ موضوع کتنا بھی اچھا کر لیں، آپ کردار کتنے بھی اچھی جمع کر لیں، آپ اس کا نقطۂ آغاز کتنا بھی اچھا کر لیں، آپ اس کے اندر اختتام کتنا بھی اچھا کر لیں، کہاں سے کر پائیں گے جب کسی کے تعین ہی نہ ہو، کسی مقام کا تعین ہی نہ کرو پلاٹ کا. اس لیے پلاٹ لازمی چیز ہے. اب جب آپ نے موضوع کا انتخاب کر لیا کہ میں میری کہانی ماں کے عنوان پر لکھوں گا، ماں کی زندگی پہ، یہ موضوع ہو گیا. اب نقطۂ آغاز آپ نے یہ طے کر لیا کہ میں اپنے بچپن سے جہاں سے میرے کو اپنی ماں کا احساس ہونے لگا، میں نے ماں کو ایک خاتون کو بحیثیت ماں تسلیم کیا اور سمجھنے لگا، اور مجھے لگا کہ ایک انجان سی عورت میری زندگی میں ایک ایسا لازمی جز ہے جس کے بغیر میری زندگی کی تکمیل نہیں، وہ میری ماں ہے. تو اس ماں کا آغاز آپ نے وہاں سے شروع کر دیا. اب جب آپ نے یہ شروع کر لیا اور یہ بھی ذہن میں آپ کے بات ہے کہ میں کون کون سے واقعات کو بیان کروں گا. اب جب پلاٹ پہ پہنچیں گے تو آپ کو قلم اٹھانے سے پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ مجھے کہانی میں کن کن واقعات کو اور کیسے کیسے بیان کرنا ہے، کیسے کیسے بیان کرنا ہے. اب مجھے اپنے ماں کا تعارف کب دینا ہے، میرا ماں سے تعلق کیا ہے، میری ماں کی اور میری کیسی اٹیچمنٹ ہے، میری ماں کیسی ہے، یہ کب پیش کرنا ہے، اور ماں سے وابستہ واقعات کب پیش کرنا ہے، اور میری اس کہانی کو اختتام کی طرح دلانا ہے. تو یہاں پر پلاٹ سے متعلق تم کو یہ تین باتیں کو خیال رکھنا پڑے گا کہ آغاز، موضوع یا درمیان میں، اور یہ اختتام. جب پلاٹ ہو تو میں اپنی کہانی کا آغاز کر رہا ہوں، اپنی ماں کا تعارف پیش کیا، پہلے اپنے گھر اور اپنے خاندان کا تمہیدی تعارف پیش کیا کہ کس ماحول میں کتنے بہن بھائی تھے اور کیسے تھے، اس میں میری ماں کا کیا رول تھا، یہ تعارف آپ نے پیش کر دیا. تعارف کے بعد اصل موضوع جو واقعات آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں ماں کی زندگی سے وابستہ، وہ تمام واقعات 2 سے 3 پیراگراف میں یہاں پر آ جائیں گے. اور پھر اخیر میں آپ کس مرحلے پہ لا کر اپنی کہانی کو ختم کر رہے ہیں، اخیر میں کس مرحلے پہ لا کر اپنی کہانی کا اختتام کریں گے، یہاں پر یہ اختتام ہوگا. کہتے ہیں کہ کہانی کا پلاٹ جتنا مضبوط ہوگا کہانی اتنی مضبوط ہوگی. کہانی کے واقعات کی ترتیب جس مضبوطی کے ساتھ آپ پیش کریں گے، پہلے واقعے سے دوسرے واقعے کا، دوسرے سے تیسرے کا، تمیز سے واقعات کا، واقعات سے اختتام کا جتنا مضبوط تعلق آپ قائم کریں گے اتنا مضبوط تعلق آپ کی کہانی کے اندر جان پیدا کرے گا. ورنہ آپ کی کہانی مجہول ہو جائے گی اور پلاٹ اگر مجہول رہا، کہا کہ پہلے ماں کی قربانیاں پیش کر دی، بعد میں ماں کا تعارف دے رہے ہیں، اور پہلے یا ماں کو مار دیا بعد میں ماں کی زندگی بیان کر رہے ہیں، تو یہ اس طریقے سے بے ترتیبی کہانی میں قطعی کہانی کو مقبول ہونے کی گنجائش نہیں دیتی. اس لیے کہانی کو ترتیب پہ رکھا جائے، کہانی کو ترتیب پر سیٹ کیا جائے، کہانی کا تقاضا ہے. اس لیے آغاز اور موضوع یہ ہو گیا. اس کے بعد کہانی میں کردار اہم ہوتا ہے. کردار، اب یہ کردار کو کتنے کمال درجے تک پہنچانا یہ کہانی نویس کی ذمہ داری ہے. آپ کا جس کردار پہ آپ کہانی لکھ رہے ہیں اس کردار سے کس حد تک آپ واقف ہیں
اور جس درجے تک آپ واقف ہیں اس کی پوری معلومات اور اس کو پیش کرنے کا آپ کے اندر سلیقہ ہو، اور وہ کردار بحیثیت ماں، کوئی آدمی اگر ماں اس لفظ اس عنوان سے کہانی لکھ رہا ہو تو ہر کسی کے ذہن میں ایک تقدس آ جائے گا، ایک پاکیزہ چہرہ، ایک ایثار اور قربانیوں سے بھرپور شخصیت، ایک مربی اور مشفق، ایک مخلص پرسنالٹی ہمارے سامنے کھڑی ہوگی۔ اگر اس پرسنالٹی کو ماں کے عنوان سے اس کے مقابل پیش کریں، ایک جاہل، جلاد، صفا، قاتل، بہت ہی جابر، ایسی کسی خاتون، ماں لکھ کر ایسی کسی خاتون کی پرسنالٹی پیش کریں گے تو آپ کو ایک کہانی کا عنوان اور کہانی کا موضوع صحیح نہیں، بلکہ کہانی کا عنوان اور موضوع ڈائن رکھنا ہوگا، ماں نہیں۔ اس لیے جب ماں رکھا ہو تو ماں کا کردار اس طریقے سے آپ واقف ہوں اور اس کردار کی اتنی پرسنالٹی کو، اس جامعیت اور جاذبیت کے ساتھ، اس کی اس قربانیوں اور ایثار کو اور اس کی مشفقانہ کردار کو آپ کے ساتھ جو وابستگی ہیں وہ تمام تر چیزوں کو آپ کو ایک مکمل کردار کو مکمل طور پر پیش کرنا پڑے گا۔ اور اگر یہ کردار کہیں مجہول ہو جائے، کہیں کمزور پڑ جائے تو سب سے پہلے آپ کے تعلق پر سوال اٹھے گا کہ آپ کا اور آپ کی والدہ کا تعلق۔ یہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف اس موضوع کے حد تک، کیونکہ ہم بہترین طریقے سے اپنے ماں کو جانتے ہیں۔ آدمی سب سے زیادہ اگر کسی کو جانتا ہے تو ماں بیٹے کو اولاد کو جانتی ہے اور اولاد ماں کو جانتی ہے۔ اس کے علاوہ آدمی زندگی میں کسی دوسرے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کو خوب جانتا ہوں اور مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ صرف اولاد ماں کو سمجھ سکتی ہے اور ماں اولاد کو سمجھ سکتی ہے، یہ پرفیکٹ ریلیشن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے یہ کردار کو کتنی طاقت کے ساتھ، کتنا مکمل، کتنا مرصع اور مسجع کر کے آپ پیش کر سکتے ہیں، یہ آپ کی ثوابدید، آپ کے تعلق، آپ کی تخلیقی صلاحیتوں پر منحصر ہے۔ اگر کردار کمزور پڑ جائے تو کہانی کمزور ہو جائے گی، کہانی کمزور ہو جائے تو کہانی بے جان ہو جائے گی، پھر آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو وہاں پر کوشچن مارک کھڑا ہو جائے گا۔ اب کردار کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے یہ اسلوب ہے، یہ اسلوب ہے۔ اب اسلوب کہتے ہیں انداز بیان کو، طریقے کو۔ اب یہ اسلوب کیا ہے کہ آپ جو کہانی ماں پر لکھ رہے ہیں اور کچھ مخصوص خوشی اور کچھ غم اور کچھ تکلیف اور کچھ قربانیوں کے واقعات کو اپنی ماں کے اس میں پیش کر رہے ہیں اور آپ سراپا ایثار بن کر پیش کر رہے ہیں، اپنی ماں کے تعارف دے رہے ہیں، تو آپ کو وہ اسلوب، وہ انداز بیان اختیار کرنا پڑے گا۔ آپ کا اسلوب اتنا محبتوں بھرا اسلوب ہونا پڑے گا۔ آپ کے اسلوب کے اندر ماں کی پرسنالٹی کو واضح کرنے کے لیے، آپ کے انداز بیان کے اندر اپنی ماں کی شخصیت اور قربانیوں کو پیش کرنے کے لیے وہ زبان آپ کی ہونی چاہیے، وہ انداز آپ کا ہونا چاہیے، وہ جملوں پر پکڑ آپ کی ہونی چاہیے، وہ منظر کشی کا انداز آپ کے اندر جامعیت کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اس ماں کی جوانی، اس ماں کا بڑھاپا، یہ ساری چیزیں جو آپ کی کہانی کے موضوع اس کو پیش کرنے کی آپ کے اندر وہ طریقہ، وہ سلیقہ، وہ اسلوب ہونا چاہیے۔ اور ماں کی وہ زبان، جس زبان کی ہو، آپ اس کی زبان ہلنے سے پہلے آنکھوں کی زبان سمجھ لیتے تھے، وہ آنکھوں کی زبان کی بیان کرنے کا یہاں پہ آپ کے اندر سلیقہ ہونا چاہیے، تو ایک بہترین کہانی ہوتی ہے، بن جائے گی۔ اور اخیر میں وحدت تاثر، کہ آپ اپنی ماں سے متعلق جس جذبے کو پیش کر رہے تھے وہ جذبہ نقطہ آغاز سے لے کر اختتام تک چلتا رہنا چاہیے۔ اگر وہ جذبہ، جس جذبے کو، جس دل کی تڑپ اور کڑن کو اپنے ماں کے عنوان سے آپ پیش کر رہے ہیں وہ کہیں مجہول ہو جائے تو کہانی کمزور پڑ جائے گی۔ وحدت تاثر اصل میں کہانی کی روح ہوتی ہے، اصل میں کہانی کا انکہا مقصد ہوتا ہے، لفظوں کے پیچھے چھپی ہوئی وہ روح ہوتی ہے جو کہانی کے میں تاثر کو، ایک دلچسپی کو، ایک جاذبیت کو باندھ کر رکھتی ہیں۔ اور یہ وحدت تاثر قاری، سامع اور ناظر کو اپنے ساتھ جوڑے رکھتا ہے۔
اور وحدت تاثر کو پیدا کرنے کے لیے ایک کہانی نویس کو چاہیے کہ وہ کردار سے مکمل واقف ہو، کردار سے وابستہ جو واقعات پیش کر رہا ہو، جس جذبے سے اس نے شروع کی وہ جذبہ اور وہ اسلوب اس کے اندر لفظ اول سے لے کے لفظ آخر تک موجود ہو۔ یہ وحدت تاثر اگر کہانی میں ہو اور اخیر میں پہنچتے پہنچتے وہ کہانی کامیاب اختتام پر پہنچے تو وہ وحدت تاثر اس کے لیے بہترین اور کامیاب ثابت ہوگا۔ اگر اس میں کہیں مجھول ہو جائے، کہیں گھول ہو جائے تو وحدت تاثر اس کے لیے ناکامی کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ اور آخر میں ہے اختتام کہ کہانی کو کس موڑ پر لا کر ختم کیا جائے۔ کسی شاعر کا ایک شعر ہے، وہ بات جس کا سارے فسانے میں ذکر نہ تھا وہی بات ان کو ناگوار گزری۔ کہانی ابھی تک بہت اچھے ماحول میں لکھتے آ رہے تھے اور آپ نے کہانی سے لا تعلق اختتام کر دیا کہ جو اختتام پر لائے اس کا کہانی سے کوئی تال میل ہی نہیں بیٹھتا، تو یہ اختتامی کہانی کو مفروض کر دے گا، ناکام بنا دے گا۔ اس لیے آپ کو یہ ذہن نشین کرنا ہوگا کہ میں نے جو کہانی کا تسلسل باندھا ہے، جو کہانی کا آغاز کیا ہے، اور میرے جو ذہن میں نے نقش کیا تھا کہ میں فلاں واقعات کو بنا کر اس حد پہ لا کر کہانی کو ختم کروں گا، تو کہانی کے اختتام کو اتنا ہی جازب، پورا سر اور سامع و قاری کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا ہو۔ اور وحدت تاثر جو اس سے پہلے، اس کا کمال بھی یہ ہوتا ہے کہ پہلے لفظ سے لے کر آخر لفظ تک اپنے قاری اور سامع کو باندھ کر رکھتا ہے، اور جب اختتام پر لا کر چھوڑتا ہے تو ایک تو قاری کو وہ بے انتہا جذبوں کے ساتھ متاثر کر دیتا ہے۔ یہ تاثر قائم کرنا، اس تاثر کی بنیاد بننا، یہ ساری چیزیں وحدت تاثر میں شامل ہوتی ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ایک کہانی لکھنے کے لیے، کہانی نویسی کے مشق کے لیے یہ تمام لوازمات جو اجزائے ترکیبی میں ہم نے پڑھا تھا یہاں پر بھی ہم نے پڑھا ہے۔ آئیے اس کے بعد ہم اگلے لیکچر میں ایک مستقل کہانی کی قرأت کریں گے کہ کہانی ہوتی کیسی ہے، لکھتے کیسے ہیں، لکھی کیسی جاتی ہے، اور ایک کہانی جب ہم کو لکھنا ہے تو اس کی قرأت ہوتی کیسے۔